بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ آپ سب لوگوں کے فیڈ بیک کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ اتنا زیادہ ہماری ویڈیوز کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب لوگوں کی محبت کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو ناظرین کرام، اس وقت بہت امپورٹنٹ خبریں جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں، کچھ ذرائع نے ہمیں، باخبر ذرائع نے کچھ خبریں دی ہیں، وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور اسلام آباد سے کچھ انسائڈ سٹوریز جو ہیں، کچھ انسائڈ نیوز جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس وقت امپورٹڈ حکومت چند گھنٹوں کی مہمان رہ چکی ہے۔ کپتان نے ان کی منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے اور وہ اپنا پہلا راؤنڈ جیت چکا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام، جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو گرین سگنل دیا ہے۔ وہ گرین سگنل کیا ہے، اور جس کے بعد میں آپ کو یہ کہہ سکوں گا کہ فائنلی گیم از اوور۔ تو اس سب کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس پہنچتے ہیں، لندن سے پاکستان آتے ہیں۔ وہ درمیان میں وہ عرب امارات کا انہوں نے دورہ بھی کیا۔ تو اس سب کے بعد اب جو جیسے ہی وطن واپس پہنچے ہیں، شہباز شریف نے آتے ہی اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا ہے کہ جی اسمبلیاں کیسے تحلیل کریں، نگران حکومت کیسے لائیں، نگران سیٹ اپ کیسے لایا جائے۔ اور اس کے بعد جو وہاں سے کچھ اہم خبریں مجھے موصول ہوئی ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، آپ کو اس کے بعد کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ اگلے 72 گھنٹوں کی سچویشن کیا ہونے والی ہے، اور اگلے 72 گھنٹوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ملک میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا پیغام اس وقت امپورٹڈ حکومت کو پہنچا دیا ہے، اور یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں ہنگامی طور پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے، تو اسلام آباد سے کچھ خبریں ملی ہیں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر آئندہ چند گھنٹوں میں یا کل وہ قوم سے اپنا آخری خطاب بھی کریں گے، جس میں وہ فائنلی طور پر قوم کو اعتماد میں لیں گے اور کچھ بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ کیا کچھ اس خطاب میں ہو سکتا ہے، اس وقت امپورٹڈ حکومت کیا سوچ رہی ہے، تمام ڈیٹیلز آپ کو ملنے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت امپورٹڈ حکومت نے جو جال عمران خان کے لیے بچھایا تھا، اور حکومت لینے کے لیے بڑے بےتاب تھے کہ پروٹوکولز ہوں گے، شاہانہ زندگی ہوگی، مریم نواز بیٹھیں گی جی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اس کے بعد وزیر اعلیٰ بن جائیں گے حمدہ شہباز 19 مئی کے بعد، اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بننا ناممکن ہو چکا ہے۔ پنجاب بھی اس وقت الیکشن کی طرف ہے۔ اس وقت وفاق دیکھ لیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو بینکرپسی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ایک ہی کھلا پیغام دیا ہے امپورٹڈ حکومت کو کہ جی اسمبلیاں تحلیل کر دو، آپ سے حکومت نہیں چل رہی۔ آپ کے یہ خبر میں آپ کو بریک بھی میں نے آپ کو کل کی تھی کہ جی جنرل باجوہ نے کل افسران سے ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ جی ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، ملک میں فوری طور پر الیکشنز ہونے چاہیے، موجودہ حکومت نظام صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہی۔ تو اب عمران خان کے مطالبے کو تو تسلیم کر لیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس وقت اس مطالبے کو تسلیم کیا جب 100 جوتے اور 100 پیاز۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، عمران خان نے بڑا اچھے طریقے سے اور بڑے ڈیفائن طریقے سے انہوں نے اس طرح سے عوامی پریشر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا، تو اسٹیبلشمنٹ یہاں پر انڈر پریشر آئی، اور نون لیگ کے اپنے صحافیوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو ناظرین کرام، اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف نے، جو کہ بھگوڑے اشتہاری اور اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں صرف ایک بیماری کا بہانہ بنا کر، تو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو، جس پر 18 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ ثابت ہے، اس وزیر اعظم کو اتحادیوں کو الیکشن پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک رپورٹ جو ہے اس میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا ہے کہ اتحادیوں کو کہا جائے کہ معیشت سنبھالنے کا نیا مینڈیٹ ہمیں چاہیے، سخت فیصلے تب کیے جا سکتے ہیں جب کچھ عرصے بعد تدارک بھی کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ سخت فیصلے کرنے بھی ہیں تو یقین دہانی کروائی جائے کہ انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ اب یہ آگے چل کر اس کو میں ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہمیں فوری الیکشن میں جانا ہوگا۔ حتمی فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت مکمل کرنے اور آمادگی پر ہوگا، اور لیگی رہنما کے مطابق فوری انتخابات کے بعد موجودہ طرز پر مخلوط حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ سارے بھان بتی کا کنبہ جو اکٹھا ہوا، جنہوں نے 30-40 سال سے اس ملک کو لوٹا، تو آج
یہ اس پیج پر ہیں, یہ اس نہج پر ہیں کہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو سارے چوروں کو اکٹھا ہونا ہوگا اور ایک شخص کا مقابلہ کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس سسٹم میں نہیں رہنا چاہیے. اب اس کے بعد ناظرین کرام, عالمی اداروں سے گفتگو اور بڑے فیصلوں کے لیے لانگ ٹرم حکومت جو ہے وہ ضروری ہے. یہ نواز شریف نے وہاں پر لندن کے اندر جو ملاقاتیں, جو ان کی میٹنگز ہوئی, اس میں اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس سب کے بعد ناظرین کرام, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بتایا کہ کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں, اسمبلیاں تحلیل کر دیں, لیکن ساتھ ہی نواز شریف جو ہیں وہ کچھ گارنٹیز مانگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم ایک گارنٹی ہمیں آپ دیں, ہم پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. وہ گارنٹی کیا ہے؟ وہ گارنٹی یہ ہے کہ جی اگلی حکومت ہمیں دی جائے. اسٹیبلشمنٹ سے یہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے, جو کہ نون لیگ بھی مانگ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے, لیکن نواز شریف خیر جو ہیں وہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں. اور DGISI کی بھی لندن کے اندر مبینہ طور پر, میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کہ مبینہ طور پر ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے اور 2 ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے. تو اس میں بھی یہ گارنٹی مانگی گئی ہے کہ اگلی حکومت میں ہمارا سیٹ اپ بنایا جائے. لیکن کیسے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو گارنٹی دے سکتی ہے؟ کیونکہ ایک ایسا طوفان ان کے سامنے کھڑا ہے جو کہ ان کو بہانے کے لیے تیار ہے. اور عمران خان کی ایک کال کے اوپر جس طرح سے عوام جو ہے وہ باہر آ چکی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ مزید اپنا یہ موجودہ حکومت کو ساتھ رکھ کر یہ عوامی گند اپنے سر نہیں لے سکتی جو عوام نے ان کو گندا کر دیا اس وقت. اب اس کے بعد اب آتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا ہے. وہاں سے کچھ بڑی خبر جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. اس وقت بڑی بیٹھک جو ہے وہ اس وقت جاری ہے موجودہ حکومت کی, امپورٹڈ حکومت کی. اور اس کے بعد ناظرین کرام, نواز شریف نے بھی اتحادیوں سے رابطہ کیا ہے, جس میں آصف علی زرداری ہیں, اتحادیوں کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم یہ سیٹ اپ نہیں چلا سکتے, خدا را الیکشن کی طرف چلے جائیں. اور اس کے بعد ناظرین کرام ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے موجودہ حکومت کا, اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے, اس میں یہ مشاورت ہو رہی ہے اسمبلیاں کیسے تحلیل کریں, اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کے بعد کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کو کیسے لے کر آئیں, نگران حکومت کا نگران وزیر اعظم کون ہوگا, اگلے سیٹ اپ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے, مخلوط حکومت اگلی کیسے بنائی جائے گی, اس کے اوپر آج بڑے فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں. اور اگلے 72 گھنٹے اس وقت ملکی سیاست میں بہت زیادہ اہم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جی 19 مئی سے لے کر 25 مئی تک, جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ 19 مئی سے 25 مئی تک یہ موجودہ حکومت نہیں رہے گی اور یہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گی. اور 19 مئی میں کو بھی فیصلہ آ جائے گا پنجاب کا, اور لگ یہ رہا ہے جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز مزید وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گے. تو اب اس سب تمام تر چیزوں پر جی کام تیزی سے جاری ہو چکا ہے, اور کپتان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. کپتان بھی رابطے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, کیونکہ ان کا تو ایک ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کال کرو تو رابطہ ہوگا. نمبرز بھی انہوں نے بلاک کر دیے تھے. تو اب کچھ نہ کچھ بیک ڈور چینلز کے ذریعے عمران خان رابطے کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. تو ناظرین کرام, امپورٹڈ حکومت کو بڑی مصیبت جو ہے وہ پڑ چکی ہے, اور اس مصیبت کے اندر امپورٹڈ حکومت فوج کو اندر لا رہی ہے, فوج سے مدد مانگ رہی ہے. تو اس سب کے بعد آج ممکنہ طور پر تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے آج جو یہ بیٹھک ہو رہی ہے. لیکن شہباز شریف کے خطاب کا اہم متن کیا ہوگا؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج یا کل قوم سے اہم خطاب تو کریں گے, لیکن ناظرین کرام اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گیا. اگر یہ 1.5 سال مزید حکومت میں جاتے ہیں اور یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے, اگر آج یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس وقت اگر الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو عمران خان اسلام آباد آ جائے گا, اور لاکھوں لوگوں کا سمندر جب اسلام آباد میں ہوگا, جب پریشرائز ہوں گی یہ موجودہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بڑھے گا, تو پھر بھی یہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اگر یہاں پر ناظرین کرام, کیونکہ اس وقت جو اسٹاک ایکسچینج ہے آپ کی وہ گر چکی ہے, ڈالر بہت زیادہ اوپر چلا جا چکا ہے, 20% تک اگلے آئندہ چند مہینوں کے اندر مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ مہنگائی ملک میں ہوگی, اور آج 11.8% تک مہنگائی جو ہے وہ اس کا ریکارڈ ہے. تو یہاں پر اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں اور یہ بھان بتی کا کنبہ رہا, تو اسلام آباد میں آ کر بھی عمران خان کی حکومت گرا سکتا ہے. یہ اتنا پریشر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے, تو یہاں پر وہ ان کے سانپ کے اوپر بیٹھ جائے گا. تو ناظرین کرام, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی کہ الیکشنز ہوں, وہ مزید چاہتی ہے کہ نون لیگ گندی ہو. تو اس سب کے بعد نون لیگ نے بڑا واضح کہہ دیا ہے
کہ اگر آپ کو شوق ہے حکومت چلانے کا، اگر آپ کو شوق ہے کہ معیشت چلانے کا، تو یہ سیٹ اپ ہے، ہم الگ ہو جاتے ہیں، آپ یہ حکومت چلا لیں۔ یہ نون لیگ نے، یہ نواز شریف نے بڑا واضح کہہ دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی بیان دے دیا، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سیاسی موت نہیں مر سکتے اکیلے، اس سیاسی موت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مرنا ہوگا، اس سیاسی موت میں تمام اتحادیوں کو بھی مرنا ہوگا، اور سخت فیصلے ہم سب کو مل کر لینے ہوں گے، ہم اکیلے فیصلے نہیں لیں گے۔ یہ بڑا واضح اعلان کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آ رہی، وہ بڑا آرام سے بیٹھ کر وہ یہ میچ دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں پر شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرنا ہے، تو قوم سے خطاب کے دوران وہ ایک ہی بات کریں گے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کہ جی عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا، لیکن جیسے یہ لوگ آئے ہیں ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میں موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تو 12 اپریل سے اب تک 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ مارکیٹ سے نکلوا لیے جا چکے ہیں۔ پیٹرول 200 روپے سے زیادہ ان کی حکومت میں جائے گا، ڈالر 200 روپے سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور آج آٹے کی قیمت 720 روپے فی کلو مہنگی ہو چکی ہے، جو عمران خان کے دور حکومت میں آپ کو 800 روپے کا مل رہا تھا، اور آج وہی آٹے کی قیمت جو ہے وہ آپ کو 1800 2000 روپے میں مل رہی ہے۔ تو چاول کی قیمت میں جو اتنا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، تو یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت یہاں پر جو مہنگائی سے متعلق جو باتیں کیا کرتے تھے یہ لوگ، آج یہ خود اس کے اندر پھنس چکے ہیں، اور یہ ملک کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ملک کو اس وقت مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ اور چند روز پہلے ہی قومی اسمبلی کے اندر لیگی ایم این اے ہیں کیسر شیخ صاحب، انہوں نے کہا کہ چین بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آئی ایم ایف قرضے دینے کو تیار نہیں ہے، سعودی عرب ہمیں قرضے نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں 3 ارب ڈالر بھی واپس دو۔ تو ملک تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بجٹ بنانے والے وہ ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، ملک معاشی بحران کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ تو یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ شہباز شریف اپنی اس خطاب میں رکھیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان۔